أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سے رسولوں کا، پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن یہ 7 پیغمبر وہ ہیں، یہ 7 رسول وہ ہیں کہ جن کا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 قسم کے ذکر ہیں قرآن مجید میں۔ ایک ہے قصص الانبیاء، نبیوں کی قصے، یہ تو بنیادی طور پر انبیاء کرام کے فضائل کا ایک چیپٹر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کی عظمتوں اور ان کی شانوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے مختلف الفاظ میں۔ لیکن یہ دوسرا سلسلہ جو ہے یہ ہے انباء الرسل، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو۔ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ نبا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کی اختلاف ہے۔ تو یہ انباء الرسل جو ہیں یہ اصل میں چند رسولوں کے خاص واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کا تکرار کے ساتھ ذکر آتا ہے، اور کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایک رکوع جو ہے کم سے کم ان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ اعراف کے اندر ترتیب کے ساتھ بالکل زمانی ترتیب میں ذکر ہوگا، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اور خاص طور پر اس پہلو سے کہ آغاز ہوگا کہ ہم نے فلاں رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہ گفتگو ہوئی اس پیغمبر اور اس کی قوم کے درمیان، اور انجام کار کیا ہوا کہ اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ ذکر آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا ان رسولوں کا سورہ اعراف میں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد سورہ ہود میں، پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں گے تو سورہ شعراء کے اندر پھر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گلمس تو آپ کو کئی صورتوں میں ملے گی۔ سورہ عنکبوت میں ذکر آئے گا، سورہ یونس میں ذکر آئے گا، سورہ مومنون میں ذکر آئے گا، لیکن باقاعدہ کم سے کم ایک رکوع جو ہے یا اس کے لگ بھگ مختص کیا جائے گا ان 3 صورتوں کے اندر، سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کے اندر تو باقاعدہ یہ اہتمام ہوگا کہ ایک رسول کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اس کا اینڈ ہوگا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور تیرا رب جو ہے وہ بڑا مہربان اور عزیز ہے۔ تو اب یہاں شروع ہو رہا ہے پہلی دفعہ، یعنی قرآن مجید کے زمانے کی جو مصحف کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہے سورہ اعراف کے اندر۔ تو ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔
قال الملأ من قومه. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات آپ نوٹ کریں گے کہ رسول جو ہے وہ قوم سے خطاب کرے گا، لیکن جواب سوال ان سے کریں گے سردار. یعنی قوم اس سے پہلے کہ واقعی مان لے کسی رسول کو اور رسول کی بات اسے کلک کر جائے، سردار بیچ میں بول پڑتے ہیں اور اس دعوت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے، ابھی عوام اس کے بارے میں غور کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ لیڈرز کے اس کے خلاف بیانات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر میڈیا جو ہے، جو تمام سرداروں کا ریپرزنٹیٹو ہے، وہ جو ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں بہکا ہوا دیکھتے ہیں. قال یا قوم، اب پھر وہ سرداروں کو رسپونڈ نہیں کرتے، تو پھر قومی سے کہتے ہیں یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں ہرگز بہکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو پتہ ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت تمہارے پاس آئی ہے تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم پر رحم کیا جائے. فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اب رکوع ختم ہوا، ساتھ ہی دوسرے پیغمبر کا ذکر شروع ہو گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اچھا اب یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، لیکن یہ بریکٹڈ ہے اس کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کے بندے بنو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذين كفروا من قومه، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، تو کافروں کے سردار کہنے لگے ان کی قوم میں سے انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تو آپ کو کچھ پاگل سا دیکھتے ہیں. یہ بڑا ایزیسٹ کامنٹ ہے کسی بھی شخص کے بارے میں لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے. عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی دعوت سامنے آتی ہے، کوئی نیا لیڈر اٹھتا ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈروں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو نئی دعوت آئی ہے، یہ جو نیا فکر آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب یہ اس لیڈر کا امتحان ہوتا ہے. جو لیڈر مخلص ہوگا وہ اس کو ریکمینڈ کرے گا کہ ہاں وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. اور بھی مخلص ہوگا تو کہے گا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، تم اس کی بات سنو جا کر. لیکن عام طور پر ایسا ہوا نہیں کرتا. اب اگر وہ بظاہر باتیں بڑی اچھی کر رہا ہو، کام کی کر رہا ہو، لوگوں کو اپیل کر رہی ہوں، تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو کہنے کا، نہیں نہیں ویسے ہی الٹی سیدھی مار رہا ہے، ابے پاگل ہے، اور بت ماری ہے ہمیں دی. اور نہیں تو اشارہ کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ اس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہی ٹاکس نان سینس، ڈونٹ لسن ٹو ہم. اب یہ وہ ایکسپریشن جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. یعنی ایک اللہ والے کے بارے میں سنا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے،
تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ساری عمر دین کی خدمت کی ہے، آپ نے تو ہمیں قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، آپ نے تو ہمیں کہا ہے کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، آپ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان کا بیٹا میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے تو ایک لڑکے سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو بچوں کو، ان کے شاگردوں کو کچھ غلط یعنی دل میں وسوسہ ہوا کہ پتہ نہیں بچپن میں کسی لڑکے کے ساتھ یہ کوئی برا عمل کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں۔ تو انہیں بتایا کہ ایک ماں بچے کو لے کر آئی، پرانے زمانے میں یہی رواج ہوتا تھا کہ ماں یا باپ جو ہے بچے کو استاد کے پاس مسجد میں چھوڑ جاتے تھے کہ جی اس کو دین سکھائیں، ہڈیاں ہماری چمڑی آپ کی، جیسے مرضی اس کو ماریں، سزا دیں، لیکن اس کو انسان بنا دیں۔ تو ماں لے کے آئی اور میرے پاس اس نے کہا کہ جی اس کو آپ دین سکھائیں۔ میں نے اس کو قاعدے کا سبق دیا، الف۔ تو وہ کہتا ہے استاد جی آوازیں تو 3 ہیں، ڈنڈا تو ایک ہی ہے۔ یہ الف جو ہے وہ صرف ایک ڈنڈا ہے نا، ایک لائن ہے۔ انہوں نے کہا آوازیں 3 ہیں، یہ لائن ایک ہے۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس گاؤں میں یہ بچہ پڑ گیا تو پھر مجھے کون پوچھے گا؟ لہذا جب شام کو اس کی ماں لینے کے لیے آئی تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی اس بچے میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جاؤ اس کو کسی اور کام پہ لگاؤ۔ اب میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب قیامت کے دن وہ بچہ میرا گریبان پکڑے گا تو پھر مجھے اس سے کون چھڑائے گا؟ تو یہ جو امتحان ہے لیڈروں کے لیے، علماء کے لیے، کہ جب ان کے سامنے کوئی حق بات آئے کسی اور طرف سے تو اس کو وہ کہیں کہ یہ حق ہے، یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ انہوں نے ایک کامن سا انداز اختیار کیا، اور آپ نوٹ کیجئے گا، تاریخ انبیاء آپ پڑھیے گا، تقریباً یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں آئی۔ حضرت نوح کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڈھا جو ہے اس کو مت ماری گئی ہے۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ سردار پاس سے ہنستے ہوئے گزرتے تھے، دیکھو ہم تمہیں پہلے کہتے تھے کہ بڈھے کی مت ماری، اب دیکھو یہ دیکھو بڈھا خشکی کے اوپر کشتی بنا رہا۔ تو پاگل کہنا جو ہے اٹس دا موسٹ کامن ایکسپریشن کہ کسی کو، عوام کو، اپنے معتقدین کو کسی نئے لیڈر سے دور رکھنے کے لیے سب سے آسان ایکسپریشن کیا ہے؟ اور پاگل ہے۔ تو یہاں قوم عاد کے سرداروں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی صفاۃ، ہم تو تمہیں انسینٹی میں پاتے ہیں، یعنی پاگل دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی آل آف اے سڈن اگر لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے تو سب لوگ نہیں مانیں گے۔ یعنی پہلے سٹیپ میں کیا کہا؟ ایسے ہی کچھ پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر کہا کچھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاةٌ، حضرت ہود نے فرمایا کہ اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔